بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس دور میں مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے فرعون کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا۔ اس کا تعلق مصر کے قبطی قبیلے سے تھا۔ اس نے 400 سال سے زیادہ کی زندگی پائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے مصر کی سرزمین پر فرعون کا غلبہ تھا۔ وہ ظلم و تکبر اور سرکشی میں اس انتہا کو پہنچ گیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا اور اس نے مصر کے لوگوں کے مختلف گروہ بنا کر ان کے درمیان فساد ڈال دیا۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس نے اپنا پیروکار اور غلام بنا لیا۔ ایک مرتبہ فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک آگ آئی اور اس نے مصر کو گھیر کر تمام قبطیوں کو جلا ڈالا، جبکہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا۔ اس خواب سے وہ بہت ڈر گیا اور اس نے کہنوں یعنی نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی، تو انہوں نے بتایا کہ تیری سلطنت میں بنی اسرائیل سے ایک بچہ پیدا ہوگا جو کہ تیری ہلاکت اور بادشاہت کے زوال کا باعث بنے گا۔ یہ سن کر فرعون نے حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ فرعون کا حکم جاری ہونے کے بعد بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو فرعونی بڑی بے دردی سے ذبح کر دیتے تھے اور بچی کو کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ سلسلہ ایک لمبے عرصے تک جاری رہا اور ہزاروں بچے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ اچانک مرنا شروع ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قبطی سردار گھبرا گئے اور فرعون سے کہا کہ بنی اسرائیل کے بوڑھے لوگ بڑی تیزی سے مر رہے ہیں اور دوسری طرف ان کے بچے بھی قتل کیے جا رہے ہیں۔ اگر ایسا ہی چلتا رہا تو ہمیں خدمتگار کہاں سے ملیں گے؟ اس پر فرعون نے حکم دیا کہ 1 سال بچے قتل کیے جائیں اور 1 سال چھوڑ دیے جائیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جو سال بچوں کو چھوڑنے کا تھا اس میں حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور جو سال بچوں کو قتل کرنے کا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام یوحانس تھا اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے خواب یا فرشتے کے ذریعے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم اس کو دودھ پلاؤ اور جب تمہیں یہ خوف محسوس ہو کہ فرعون کے لوگ اسے قتل کر دیں گے تو تم اسے دریائے نیل میں ڈال دینا اور اس کے ڈوب جانے اور جدائی کا غم نہ کرنا۔ ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ چند روز تک آپ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہیں۔ آپ کی بہن مریم کے سوا کسی کو معلوم نہ تھا کہ آپ کی پیدائش ہوئی ہے، لیکن جب کچھ دنوں بعد آپ کی والدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرعون کی طرف سے خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے ایک صندوق بنایا اور اس میں روئی بچھائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور اس کی درزیں کیکر کی گوند سے بند کر دیں۔ پھر اسے دریائے نیل میں بہا دیا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کی بہن مریم کو کہا کہ تم صندوق کے پیچھے چلتی رہو اور اسے دور سے دیکھتی رہو۔ چنانچہ آپ کی بہن نے ایسا ہی کیا۔ آپ کی بہن دور سے آپ کو دریائے نیل میں بہتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ دریائے نیل سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں سے کہا کہ اسے نکالو۔ وہ صندوق نکال کر لے آئے اور جب اسے کھولا تو اس میں ایک نورانی شکل کا بچہ تھا جو کہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اور اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں اس بچے کی محبت پیدا ہوئی اور فرعون آپ علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور وہاں اس کی قوم کے جو سردار تھے انہوں نے اسے برگلایا اور کہا کہ کہیں یہ وہی بچہ نہ ہو جس کے متعلق آپ نے خواب دیکھا تھا۔ ان کی باتوں میں آ کر فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن فرعون کی بیوی آسیہ جو کہ ایک بہت نیک خاتون تھی اس نے فرعون سے کہا کہ تم اس بچے کو قتل نہ کرو، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، یہ ہمیں نفع دے گا، ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ تو آسیہ کی یہ بات سن کر فرعون نے اسے قتل کرنے کا ارادہ چھوڑ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہے تھے تو فرعون اور اس کی بیوی کو آپ علیہ السلام کی فکر لاحق ہوئی کہ کہیں آپ بیمار نہ ہو جائیں۔ یہ خبر پورے مصر میں پھیل گئی تو آپ علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے آپ کی بہن مریم بھی محل میں آئی اور صورتحال دیکھ کر انہوں نے فرعونیوں سے کہا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس بچے کی ذمہ داری لے لے گی اور یہ بچہ اس کا دودھ بھی پی لے گا۔
تو فرعونیہ نے یہ بات فرعون کو بتائی تو فرعون نے اس عورت کو بلانے کا کہا تو مریم اپنے گھر گئی اور اپنی والدہ کو لے کر محل میں پہنچ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت فرعون کی گود میں تھے اور دودھ کے لیے رو رہے تھے، اور فرعون آپ کو شفقت کے ساتھ بہلا رہا تھا، اور پھر آپ کی والدہ تشریف لائیں اور آپ نے ان کا دودھ پی لیا۔ تو یہ دیکھ کر فرعون نے کہا کہ تم اس بچے کی کیا لگتی ہو کہ اس نے تیرے سوا کسی کے دودھ کو منہ نہ لگایا؟ تو آپ کی والدہ نے جواب دیا کہ میں ایک عورت ہوں، پاک صاف رہتی ہوں، میرا دودھ خوشگوار ہے، جسم طیب ہے، اس لیے جو بچے پاک ہوتے ہیں اور دوسری عورتوں کا دودھ نہیں پیتے وہ میرا دودھ پی لیتے ہیں۔ تو فرعون نے بچہ انہیں دے دیا اور دودھ پلانے پر انہیں مقرر کر دیا اور آپ کو گھر لے جانے کی اجازت دے دی، اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے مکان پر لے آئیں، اور یوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ پورا ہو گیا اور انہیں اطمینان مل گیا کہ یہ بچہ ضرور نبی بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس دودھ پینے کے عرصے تک رہے، اور اس عرصے میں فرعون انہیں روزانہ ایک اشرفی دیتا تھا۔ دودھ چھوٹنے کے بعد آپ علیہ السلام فرعون کے محل میں واپس آ گئے اور وہاں پرورش پانا شروع کر دی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ فرعون نے آپ علیہ السلام کو اٹھایا ہوا تھا تو آپ علیہ السلام نے اس کی داڑھی پکڑ کر زور سے اس کے منہ پر تمانچہ مارا۔ اس پر فرعون کو بہت غصہ آیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ یہ دیکھ کر آسیہ نے کہا، اے بادشاہ، یہ ابھی بچہ ہے، اسے کیا سمجھ؟ اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے۔ تو ایک ٹوکرے میں آگ کے انگارے اور دوسرے ٹوکرے میں سرخ یاقوت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ علیہ السلام نے یاقوت لینا چاہا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے نے آپ کا ہاتھ انگارے پر رکھ دیا اور آپ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا، جس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔ یہ تھا پارٹ 1۔ ملتے ہیں پارٹ 2 میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ حافظ۔